تین طلاقیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا؟ تو یہ چند سوال آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تین طلاقیں تین نہیں ہوتی، یہ تو عمر کا فیصلہ تھا، علمی بات نہیں کرتا، احادیث سے دلائل نہیں دیتا، دلائل موجود ہیں کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، صرف آپ کو سوال دیتا ہوں تاکہ آپ سوال کریں گے تو اگلا بندہ جواب دے دے تو مجھے بھی بتا دینا۔ پہلا سوال یہ کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور صحابہ میں دوسرے نمبر پر، پوری امت میں دوسرے نمبر پر، نبی کے بعد جو افضل ہے وہ عمر ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آج 14ویں صدی کا مولوی، 14ویں صدی کا مسلمان قرآن اور حدیث کے ایک مسئلے کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ پسند کرتے ہو کہ کسی سنت کو ہٹا کر اس کی جگہ ناجائز کام کو جائز کریں، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو عمر نے ایسا کیسے کر دیا؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ میں تین طلاقوں کے تین ہونے کا فیصلہ جاری کیا تو یہ سوال ہوتا ہے کہ عمر کو قرآن و حدیث آتا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ لکھا کان وفاقا بکتاب اللہ، حضرت عمر بہت زیادہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے، کہ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے حضرت عمر تھے۔ تو وہ ایک فیصلے کو، نبی کے فیصلے کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اتنے زیادہ صحابہ موجود تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر خدا موجود تھے، تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحابہ دین کے خلاف کے لیے جان دیتے تھے، غلط مسئلہ نہیں۔ ابو داود شریف میں موجود ہے، مروان بن حکم نے عید والے دن، لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے تھے، عید والے دن نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو لوگ، وہ ظالم بادشاہ تھا، تو جب وہ عید کی نماز پڑھاتا تو لوگ پھر چلے جاتے، تو اس نے کیا کیا کہ عید والے دن خطبے پہلے پڑھے تاکہ لوگ میرا خطبہ سنیں، اور عید اس نے بعد میں پڑھائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے خلیفہ وقت، تو نے آج دو کام سنت کے خلاف کیے، ایک تو مسجد کا ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیدگاہ میں نہیں لے کر آئے، عیدگاہ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، مسجد کے ممبر کو نہیں لے کر آتے تھے۔ ایک تو نے سنت کے خلاف کام کیا کہ مسجد کے ممبر کو باہر عیدگاہ میں لے کر آیا، دوسرا تو نے سنت کے خلاف کام کیا کہ خطبے عید کے بعد ہیں، تو نے پہلے دیے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، اگلا مانے نہ مانے کھڑے ہو کر بتا دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں موجود تھے اور قسم اٹھائی کہ بیت اللہ کا خزانہ، بیت اللہ کے اندر خزانہ ہے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت اللہ میں فرش ڈال دیا گیا، لیکن نیچے جو کنواں تھا وہ خزانے کا اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کل درباروں پہ جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، تو بیت اللہ کے لیے لوگ بڑے بڑے تاج دیتے تھے، سونا چاندی دیتے تھے، تو وہ پھر تبرک کے لیے بیت اللہ میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کنویں میں رکھ دیے جاتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج میں یہ فرش توڑ کے نا خزانہ تقسیم کروں گا۔ پاس ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا اے عمر تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں خلیفہ وقت ہوں، جو حکم دوں گا اس پر عمل ہوگا۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہاں خزانہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، مسلمانوں کو ضرورت بھی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا؟ فرمایا ہاں۔ ضرورت تھی؟ ہاں۔ تقسیم کیا؟ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا جب ان دونوں نے نہیں کیا تو بھی نہیں کر سکتا۔ اب تو ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو روم اور کسرا ہم مسلمانوں نے فتح کر دیے، اس وقت ضرورت تھی، ان دو نے نہیں کیا تو بھی نہیں کر سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس دور میں ایسے لوگ موجود تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ بھائی تو نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے؟ صحابہ نے اسی پر عمل کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کے فتاوا موجود ہیں۔ سنن ابی داود میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 شاگردوں نے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ اب یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ نے 3 کو 3 کہا۔ دنیا میں 4 امام ہیں جن کے مسالک پر دنیا والے عمل کرتے ہیں۔ مکہ مدینہ ہے، وہ امام شافعی کو امام مالک کو لیتے ہیں۔ بغداد کے علاقے میں امام احمد بن حنبل کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان، ترکی وغیرہ ان علاقوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن چاروں اماموں کا یہ فیصلہ ہے، جس کام پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، بعد والے ائمہ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ بعد والا جتنا مرضی علم حاصل کر لے وہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جن جن مسائل پر صحابہ نے اتفاق کیا، چاروں ائمہ نے ان کو قبول کیا۔ یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک 3 ہوگی۔ جمعہ کی دوسری اذان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی۔ یہ جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 1 اذان ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ، اس کے بعد نماز۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں جمعے کے لیے آنے میں لوگ جماعت کو نہیں پہنچتے، خطبہ جلدی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے 1 اذان اور شروع کرائی جو مسجد سے ذرا دور پہاڑی پر کھڑے ہو کر دی جاتی تھی، تاکہ لوگ اس اذان سے جمعے کی تیاری شروع کر دیں، تاکہ دوسری اذان تک وہ مسجد میں آ جائیں۔ اب اس دور کے صحابہ نے اتفاق کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اتفاق ہو گیا تو آج پوری دنیا میں جمعے کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ فجر کے لیے 2 اذانیں دی جاتی تھیں، ایک تہجد کی دی جاتی تھی، ایک فجر کی دی جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تہجد کی اذان کو بند کرا دیا۔ کیوں بند کیا؟ کہ جب صبح کی اذان ہوتی تو لوگ سوتے، شیطان ذہن میں بات ڈالتا، او یہ تہجد کی اذان ہے، ابھی دوبارہ اذان ہوگی، اور وہ تہجد کی نہیں، فجر کی ہوتی تھی۔ بعد میں جب سورج نکلتا، یار یہ کیا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب 2 اذانیں ہوگی تو ایسا ہوتا ہے، گھڑیاں اس وقت ہوتی نہیں تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب لوگ تہجد پڑھنے والے نہیں رہے، تو لہذا تہجد کی اذان نہ دی جائے، اس لیے کہ لوگ دھوکے میں آ کر فجر چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی اذان ہو رہی ہے۔ تو سب صحابہ نے اتفاق کیا، تہجد کی اذان بند کر دی، پوری دنیا میں بند ہے۔ اسی طرح اور کئی مسائل ہیں جن میں صحابہ نے اتفاق کیا۔ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھتی تھیں، آج کل بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن تب کہ جب عورتوں کے لیے الگ انتظام ہو۔ اس دور میں کیسے پڑھتی تھیں؟ آگے مرد، پیچھے بچے، پیچھے عورتیں، یعنی ایک حال میں آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے بچے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں، اکٹھے آنا جانا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ جب تک میں مسجد سے نہ نکلوں تم نے نہیں نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تاکہ عورتیں چلی جائیں، پھر صحابہ کو لے کر باہر نکلتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عورتوں کا آنا مسجد یہ تو فتنہ بن رہا ہے، انہوں نے منع کر دیا کہ آج کے بعد عورتیں مسجد میں نہ آئیں، گھروں میں نماز پڑھیں، کیونکہ راستہ ایک ہے، آنا جانا ایک ہے، پھر ایک حال میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ اگر آج ہمارے ہاں عورتیں نماز پڑھتی تو ہماری مولویوں کو بھی قبول نہ ہوتی، ہم نے آگے کے بجائے پیچھے ہی دیکھنا تھا۔ اس دور میں تو باپردہ ہوتی تھیں، اور آج کل ہماری خواتین کا لباس دیکھو کہ لباس پورا نہیں ہے، پردہ تو دور کی بات ہے، کم از کم پردہ نہیں کر سکتے تو لباس تو پورا ہو۔ آج کل جس لباس میں یہ عورتیں باہر گھومتی ہیں، نماز پڑھنے آتی، تو ہماری نماز ہوتی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تو صحابہ نے اتفاق کیا۔ عورتوں کو دکھ ہوا، عورتیں جمع ہو کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے ہمیں نماز سے منع کر دیا۔ تو آگے سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ کس دور میں کہا؟ عمر کے دور میں، جہاں متقی لوگوں کا دور تھا، لیکن وہ دل نہیں رہے جو نبی کے دور والے تھے۔ تو اب یہ چند مسائل ایسے تھے جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چینج کیے، لیکن صحابہ نے اتفاق کیا تو بعد میں آنے والے چاروں ائمہ نے ان مسائل کو نہیں چھیڑا۔ تمام ائمہ نے یہی کہا کہ عورت اب مسجد آ کر نماز نہیں پڑھے گی،
الگ انتظام کیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو پہلے طریقہ تھا آگے مرد پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھی، ایسے جماعت نہیں کی جائے گی۔ پوری دنیا میں اب ایسے جماعت نہیں ہوتی۔ اگر جہاں خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے تو وہ مردوں سے الگ کیا جاتا ہے، ان کا حال الگ رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ دیا، احادیث میں موجود ہے۔ تو صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ عمر کا فیصلہ درست ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ علم دین سیکھے، ایک تو یہ کام، اور دوسرا کم از کم اگر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو مستند عالم سے پوچھے۔ عام پروفیسر سے پوچھ کر اگر عمل کرے گا تو غلط مسئلے کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے گا، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔